ہمارے معاشرے میں یہ رواج عام ہے کہ جو لڑکے باہر کے ممالک میں رہائش پذیر ہیں پاکستان میں شادی کر کے بیوی کو یہیں چھوڑ جاتے ہیں، 3 یا 6 ماہ کی چھٹی گزار کر واپس چلے جاتے ہیں، پھر کسی کو 6 مہینے یا سال بعد آنا نصیب ہوتا ہے اور کسی کو اس سے بھی زیادہ دیر سے۔ مختلف لوگ مختلف کہانیاں بناتے ہیں، کہیں بیویوں کی چاہت کہ مال ملے، شریکوں میں سب سے اچھا میرا مقام ہو اس لیے خامد باہر ہے، اور کہیں مرد 100 مجبوریوں کا قلادہ پہنے، قرض اتارنا، گھر بنانا، چھوٹے بہن بھائیوں کی تعلیم اور شادیاں وغیرہ وغیرہ۔ سال 2 سال کی بات بھی مرد و زن کے لیے قابل برداشت ہے، مگر سالہ سال باہر گزار دینا، بڑھاپے اور بیماری کے ساتھ واپس پلٹنا، یہ بہت اذیت ناک چیز ہے۔ مختلف افراد تذکرہ کرتے ہیں کہ خاوند بیرون ملک ہونے کی وجہ سے خواتین بے راہ روی کی طرف مائل ہو رہی ہیں اور گھر بھی اسی وجہ سے ٹوٹ رہے ہیں۔ ایک بات جس کا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ ماں بچے کی تربیت کرتی ہے، یہ بات بچے کے چھوٹے ہونے تک درست ہے، لیکن بڑا ہونے کے ساتھ ہی لڑکے ماں کی بجائے باپ کو کاپی کرتے ہیں۔ انہی بچوں کی شخصیات مضبوط ہوتی ہیں جنہیں والد اور والدہ دونوں کی توجہ ملے، اور جس تیزی سے حالات بگڑ رہے ہیں، مرد کی دوہری ذمہ داری کہ وہ اپنے بچوں پر نظر رکھے، اپنی بیوی کو توجہ دے۔ کیا فائدہ اس مال و دولت کا جو گھرانے کی تباہی کو ساتھ کھینچ لائے؟ کتنے ہی ایسے گھرانے دیکھے ہیں جن کے والد سر پر نہیں اور اولاد والدہ کے قابو سے باہر ہے، اور ایسی صورتحال میں عموماً خواتین بھی نفسیاتی مریض بنتی جاتی ہیں۔ بے وجہ بچوں کی مار پیٹ، سسرال والوں سے جھگڑا، چڑچڑاپن ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اور گھر والے سناتے ہیں اچھا کھانے پینے کو مل رہا ہے، پھر بھی جھگڑے ختم نہیں ہوتے۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ مقصد نکاح کیا ہے۔ لڑکیوں کے والدین بھی باہر سیٹل دیکھ کر جی اچھا رشتہ دار ہے لڑکی دے دیتے ہیں، در حقیقت ایسے لوگ معذرت کے ساتھ لڑکے کے ساتھ نکاح نہیں کرتے بلکہ اس کے مال کے ساتھ نکاح کرتے ہیں۔ آج کل جو ٹرینڈ چل رہا ہے، خامد باہر ہے اور بیوی اپنے ملک میں نوکری کر رہی ہے، ساتھ میں خواہ مخواہ کی بدمزگی، چڑچڑاپن، اللہ جسے دیکھنے والے نخرے کا نام دیتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ جو فطرت رب تعالیٰ نے رکھ دی اس سے فرار کیسے ممکن ہے۔ قسمت سے فون کالز پر پیار محبت کے ساتھ بند ہوتی ہے، عام طور پر اختتام تلخی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر آپ خواتین سے پوچھیں تو قلیل تعداد میں ایسی خواتین کی ہیں جو خاوندوں کی بیرون ممالک رہنے پر راضی ہیں۔ اکثریت باتیں سننے کے خوف سے چپ رہتی ہیں۔ خاوند سے ڈکے چپے الفاظ میں تذکرہ کر دیں تو سننے کو ملتا ہے میں تو جیسے بہت خوش ہوں، یہاں میرے سے پوچھو کیسے تم سب سے دور تنہائی کاٹ رہا اور تم سب کے لیے تو محنت کر رہا، اور مرد خود کون سا باہر خوش رہتے ہیں، لیکن بس گھر والوں کی خوشی کی خاطر کولو کے بیل بنے ہوئے اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا مستقبل تباہ کیے جا رہے ہیں۔ معاشرہ جس تیزی سے تباہی کی طرف جا رہا ہے، اور شاید ایسے افراد اندازہ ہی کرنا نہیں چاہتے۔ ایک خاتون نے بتایا کہ جس علاقے میں میری شادی ہوئی کم ہی مرد گھر ہیں، تقریباً سب ہی دوسرے ممالک، اور جن کے آدمی گھر ہیں اسے غریب گھرانہ سمجھا جاتا ہے۔ رشتہ داروں نے زور لگا لیا کہ اپنے بیٹوں کو باہر بھیجیں، 5 بیٹے باہر کمائیں گے، باپ کا سایہ بھی سر پر نہیں ہے، مگر ساس یہی کہتی رہی تھوڑا مل جائے مگر بچے اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنے ضروری ہے۔ یہاں کی خواتین زیورات سے لدی پھندی، خود اور بچوں کے ہاتھ میں بیش قیمت موبائل، ایک سے ایک عمدہ گھر، اسی حساب سے بے حیائی ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ نوجوان لڑکیوں سے زیادہ عورتیں بدنام ہیں۔ یہ آج سے تقریباً 11 سال پہلے کی بات ہے، اور اب کا کیا حال ہوگا اندازہ خود ہی لگا لیں۔ ایسے گھرانے بے شمار ہیں جن کے مرد بیرون ملک یا بیرون شہر مقیم ہیں اور عرصے بعد آنا ہوتا ہے۔ ان کی کہانیاں سننے لگیں تو علم ہوگا بظاہر خوشباز نظر آنے والے کس کرب سے گزر رہے ہیں۔ ایک دوسری خاتون بتا رہی ہیں کہ میرا خاوند واپس آنا چاہتا ہے، مگر میں کہتی ہوں جہاں اتنا عرصہ رہ لیا اب کچھ دیر مزید رہ لو، کم از کم گھر تو ہمارا اپنا بن جائے۔ بندہ پوچھ الگ الگ ہی رہنا تھا تو شادی کیوں کی؟ اکثر جانتے ہوں گے کہ کنواری خاتون کی نسبت بیوہ خواتین کے نکاح جلدی کرنے کا کہا گیا، وجہ بھی حدیث میں درج۔ تو مرد و زن دونوں ہی سوچیں کہ نکاح کے بعد الگ الگ رہنے مسائل کا پیدا ہونا غیر فطری ہے۔ جہاں خواتین بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہیں، مرد حضرات کا بھی یہی حال ہے۔ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو علم ہو کہ کس دلدل میں پھنسے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کی بیوی اور والدین آپ کے باہر رہنے پر اصرار کرتے ہیں تو انہیں صاف صاف بتا دیں کہ میرا باہر رہنا درست نہیں ہے۔ جس عورتوں کو بیاہ کر لایا، جس کے حقوق ہیں، اولاد بڑی ہو چکی ہے، ان کی دیکھ بھال میری ذمہ داری ہے۔ آخر میں بہنوں سے گزارش ہے کہ قناعت کو اپنائیں، اپنا رہن سہن سادہ کر لیں، تاکہ مرد چاہے وہ آپ کے بیٹے کی شکل میں یا خاوند کی شکل میں، وہ مجبور ہو کر فالتو اخراجات پورے کرنے کے لیے بہتر سے بہترین مال کی تلاش میں دربدر نہ ہو۔ پہننا، اوڑھنا، کھانا پینا درمیانہ کر لیں، لیکن پیسے کے پیچھے اپنا گھر اور سکون تباہ نہ کریں۔ خاوند کو احساس دلاتی رہیں کہ مجھے اور بچوں کو آپ کی ضرورت ہے۔
اگر آپ والدہ ہیں تو بیٹے پر زور دیں کہ وہ اپنی بیوی بچوں کے پاس پلٹ آئے۔ اور بھائی لوگوں، اگر آپ اپنا گھر بسانا چاہتے ہیں، اولاد کو نیک دیکھنا چاہتے ہیں تو اہل خانہ کے ساتھ اس طریقے سے رہیں کہ ان کی ہر بات پر نظر اہل خانہ کی غلط باتوں پر رکوع و سجود میں نہ پڑے رہے، بلکہ اپنی مردانگی اور حاکمیت یہاں دکھائیں۔ اپنی فیملی کی اصلاح کریں، ان کی طبیعت قناعت پسند بنائیں، تبھی آپ کو نیک صلہ ملے گا، ورنہ تباہ حال گھرانے ہماری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے۔ ہر چیز ہمارے سامنے ہے۔ آج کے دور میں جو ہو رہا ہے وہ ہر بندے کی نظر میں ہے، اس سے کوئی بھی راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ ہم کو اپنی اصلاح خود کرنی ہے، اپنے گھر کو خود سنوارنا ہے، چاہے وہ پھر مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کی ایک ہی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھانا ہم سب کا فرض ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔